العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ درود پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، احکام شرعیہ کے بیان میں مسافر کے روزوں کے احکام کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ کل جس مقام پر آ کر گفتگو رکی وہ اس اعتبار سے کہ کیا کسی ایسے مسافر کے لیے یا وہ شخص کہ جو اپنے شہر میں مقیم بھی ہو سفر کرنا ممنوع ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو جائے۔ تو جیسے کہ بیان کیا گیا کہ ماہ رمضان میں بھی روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس مہینے کے اندر ایک مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ سفر کر سکتا ہے، البتہ اگر روزے سے بچنے کے لیے سفر کرے گا تو سفر کرنا مکروہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ضرورت کے خاطر اگر آپ سفر کرتے ہیں یا ضرورت سے ہٹ کر اگر آپ حج اور عمرے کے لیے سفر کرتے ہیں تو یہ سفر جائز ہے۔ پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی کہ اگر کسی نے اجارے کے روزے رکھے ہو، یعنی اجرت کے اوپر کسی سے رقم لے کر کسی خاص دن کے لیے یا خاص دنوں کے لیے روزہ رکھنا اپنے اوپر واجب کیا ہو، ایگریمنٹ کیا ہو، کانٹریکٹ کیا ہو، تو پھر اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کے مطابق اگر وہ کسی جگہ پہ رکا ہے تو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ اگر وہ سفر میں بھی ہو تو ان سفر کے درمیان اس کو 10 دن کا اقامہ کر کے اپنے آپ کو روکنا ہوگا اور اپنے اس کانٹریکٹ کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر روزے منت کی وجہ سے واجب ہوئے ہوں، ایک ہے منت جو واجب غیر معین ہے، یعنی آپ نے یہ نیت کی ہے کہ میں انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، میرا بچہ صحت یاب ہو گیا، بہت ریکمنڈڈ میت آپ کے یہ روزے کی جو ہے وہ نیت ہے۔ اپنے اہل بیت کے گھرانے کے اندر بھی سورہ مبارکہ دہر کا پورا سلسلہ ہے کہ کیسے بچے بیمار ہوئے تھے اور پیغمبر اکرم میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صل علی محمد وعلی محمد کو یہ فرمائش کی تھی، اور کس طریقے سے مولا کائنات اور شہزادی نے یہ نظر کی، اور پھر اس کے بعد جب بچے صحت یاب ہو گئے تو سارے گھرانے والوں نے مل کر اس نظر کو وفا کی، اور یہ نظر اس قدر ریکمینڈڈ ہے اور اس قدر یعنی تائید شدہ ہے کہ پورا سورہ دہر اس بارے میں بیان کرتا ہے کہ کیسے وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ اہل بیت نہ فقط یہ کہ ان روزوں کی نظر کو وفا بھی کر رہے ہیں بلکہ اس کیفیت کے اندر بھی اگر گھر کے باہر کوئی محتاج آ جاتا ہے، آج ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں اور افطار کے موقع پہ کوئی دروازے پہ آ جائے تو ہمارا موڈ کیسے ہو جاتا ہے، اور ایک وہ اہل بیت اس کیفیت کے اندر ان فاقوں کے ساتھ ان بیماری سے اٹھنے کے بعد کی کیفیت کے ساتھ افطار کر رہے ہیں، اور اگر دروازے پہ کوئی آ جائے سائل تو ایک روٹی دے کر بھی اس کی حاجت کو پورا کیا جا سکتا تھا، لیکن نیکی کے کام میں یہ پورا گھرانہ اس طرح سے سبقت لیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر علی نے اپنی روٹی دی تو زہرا نے بھی اپنی روٹی دی، حسنین نے بھی اپنی روٹی دی، حتیٰ کہ گھر کی کنیز فضہ بھی اس کام کے اندر کسی اعتبار سے پیچھے نظر نہ آئی۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد پر، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اس بات کا بیان اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کس کس انداز کی نظر کرتے ہیں، اہل بیت کے گھرانے میں کس کس طرح کی نظر ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، لہٰذا عبادتوں کو نظر کے ذریعے سے
اپنے پابندی کرنا یہ ایک الگ انداز ہے اور یہ اہل بیت نے سکھایا ہے۔ اب اگر آپ نے نظر کی کہ میں کامیاب ہو گیا یا میرا فلاں حاجت پوری ہو گئی تو میں روزے رکھوں گا، اب آپ کی مرضی ہے کہ روزے سال کے 365 دنوں میں ماہ رمضان کے علاوہ اور جن دنوں میں روزہ حرام ہے ان کے علاوہ کسی بھی دن میں یہ روزہ رکھتے ہوئے نظر آئے، لیکن آپ سفر میں ہوں گے تو کیسے روزہ رکھیں گے؟ سفر ان پابندیوں میں سے ہے کہ جس کے ساتھ روزہ نہیں ہو سکتا، جیسے بیماری ایک پابندی ہے، تو اب نہیں ہو سکتا تو آپ کو آیا اس نظر کی وجہ سے اقامت کرنا اور سفر کرنا ممنوع ہے؟ کہیں نظر غیر معین ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ابھی سفر پہ جا رہے ہیں تو بعد میں آنے کے بعد روزہ رکھیے گا، اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے روزہ رکھیے گا، اتنی تاخیر نہ ہو کہ لاپرواہی کہی جائے۔ وہ جو مثال بن جاتی ہے کہ جب حاجت آتی ہے تو انسان کو فوراً خدا یاد آتا ہے، مگر جب نظر کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو کہیں کہیں بہانے سے ٹالنے کا جو ہے وہ احساس پیدا ہوتا ہے، تو اتنی لاپرواہی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اگر یہ نظر معین ہو، مثلا آپ نے کہا کہ میں 15 شعبان کو جو ہے وہ روزہ رکھوں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا، اب یہ معین ہو گیا۔ اگر 15 شعبان آ گیا اور آپ سفر میں ہو یا آپ کا ارادہ بن رہا ہے سفر میں ہو، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نظر کی وجہ سے چاہے وہ معین بھی ہو، سفر کرنے کی پابندی نہیں، آپ سفر کر سکتے، بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گے۔ اگر قسم یا عہد ہو، کیا فرق ہے؟ کل تفصیل سے اس کا تذکرہ ہو گیا۔ قسم اور عہد ہو تو وہاں پر آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ کو اقامت کرنا ہوگی اگر آپ سفر میں ہیں، اور اگر آپ اپنے شہر میں ہی ہیں تو آپ سفر نہیں کر سکتے، ان روزوں کو آپ کو انجام دینا ہوگا۔ ایک اور بات جہاں آخری میں جا کر ہماری گفتگو ٹھہری اور ہیڈ لائن کی صورت میں اس کا مسئلہ بیان ہوا، وہ تھا اعتکاف۔ اعتکاف ایک مستحب عمل ہے، جیسے عمرہ کرنا خود ایک مستحب عمل ہے، لیکن نظر کے ذریعے سے آپ اسے اپنے اوپر واجب کر سکتے ہیں، نظر، قسم یا عہد کی وجہ سے، ورنہ اٹ سیلف اعتکاف ایک مستحب عمل ہے۔ اچھا، نہ فقط مستحب ہے بلکہ اس سلسلے کے اندر تو اگر ہم گزشتہ انبیاء کی سیرت دیکھیں تو اسلام کی روش جدا بھی ہے، اور اس کا بھی انہی مسائل کے بیان کے اندر ایک تذکرہ ہوا۔ اسلام کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام انسان کو ذمہ دار دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا بغیر شادی شدہ اور شادی شدہ کی لائف کے اندر بھی اسلام اپنے اعتبار سے ایک الگ منفرد حکم رکھتا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے ادوار ایسے بھی تھے۔ یہ جو راہب کی اصطلاح ہے جن لوگوں کے لیے آج بھی استعمال ہوتی ہے، یہ کلیسا میں رہنے والے، دنیا سے اپنے آپ کو جدا کر کے، دنیا کے رشتوں سے اپنے آپ کو منفرد اور الگ کر کے ایسی زندگی گزارنا کہ جس میں انسان کسی انسان سے تعلق پیدا نہ کرے، انسانی تعلقات کو عبادت کے اندر مانع اور رکاوٹ سمجھے، یہ دین اسلام کی روش نہیں۔ گزشتہ انبیاء کے اندر مخصوص حالات کے اعتبار سے، خاص طور پہ مذہب عیسائیت کے اندر یہ کسی اعتبار سے ترجیح رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی اسلام آیا ایک قانون کلی آ گیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام۔ حتیٰ اتنا نہیں، جنت الوقی کی پہلی قبر عثمان ابن مظعون، پیغمبر اکرم کے رفیق، پیغمبر اکرم کے تجارتی ساتھی، 12 رمضان المبارک جو ہجرت کے بعد مواخات کا دن ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مدینے آنے کے بعد یہ پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، مدینے آنے کے بعد ان کی روش میں تبدیلی آ گئی، انہوں نے گھر چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے زوجہ کے ساتھ تعلقات ترک کر دیے، اور کھانے پینے کے اندر بھی اپنے آپ پر سختی کرنے لگے۔ ان کی زوجہ نے جا کر پیغمبر اکرم تک یہ خبر پہنچائی، روایت کے جملے کہ پیغمبر غضبناک ہو کر اس کیفیت میں کہ پیغمبر کی آواز زمین سے لگ رہی تھی، ممبر پہ جا کے کہنے لگے کیا تم لوگ مجھ سے زیادہ تقوی الہی اختیار کرتے ہو؟ میں بھی شادی کرتا ہوں، اپنے ازدواجی زندگی کو بھی گزارتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، دیکھو پروردگار عالم نے جن چیزوں کو حلال قائم کیا ہے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو، ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اسلام تم کو ذمہ دار دیکھنا چاہتا ہے اپنی ازدواجی زندگی کے ساتھ۔ اتنی سخت روایت ہے، ایک طرف خوبصورتی ہے کہ اگر شادی شدہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو بغیر شادی شدہ کے نماز کے 70 رکعت سے زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے، کیونکہ ذمہ دار بن گیا۔ اب اپنا نہیں، اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کی ذمہ داری کا بھی احساس لیے ہوئے۔ نمبر 2 کہا کہ اگر کنوارا آدمی زمین پر شادی کی استطاعت کے بعد بغیر شادی کرے چلتا ہے، زمین اس پر لعنت کرتی ہے۔ یہ سخت الفاظ ہے اہل بیت کی روایت میں کہ تمہاری شادیاں اگر لڑکیاں شادی کے قابل ہو جائے تو ان کی جلد شادی کر دو۔ معیار دین اور اخلاق ہونا چاہیے، معیار مال اور خوبصورتی
اور خاندانی وسائل نہیں ہونا چاہیے. کہا اگر اس سلسلے میں تم نے کوتاہی کی تو ذمہ داری اور جواب دہی گھر کے ان بڑوں پر آئے گی. تو خلاصہ یہ کہ اسلام ذمہ دار بناتا ہے. اب جب ذمہ دار بناتا ہے تو خانقاہوں میں رہنا، درویشوں کی طرح درگاہوں میں جا کے رہنا، اور مسلسل پورا دن صرف بظاہر عبادت الہی میں صرف کرنا اور گھر والوں سے دور ہو جانا، یہ کسی طور پہ نافرمانی کے پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی نگاہ کے اندر یہ عبادت کے مقام میں کمتری ہے اس کے مقابلے میں جو اپنے گھر والوں کی زندگی پوری کرتے ہوئے حلال کمائے تو حلال روٹی کمانے کے لیے جو گھر سے نکلے گا یہ عین عبادت قرار پائے گی. اب جب یہ ہے تو اعتکاف کہا کہ سال کے 365 دن تو اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، لیکن اگر کبھی تمہارا دل چاہے کہ کچھ خاص دنوں میں اپنے آپ کو پروردگار سے قریب کر دو تو اس خاص دنوں کی عبادت کا نام ہے اعتکاف، کہ جس میں انسان مسجد میں اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے. جیسے بیان کیا گیا کہ 3 دن 6 دن 10 دن ان دنوں کے اعتبار سے مسجد میں اپنے آپ کو پابند کرنے کا نام عبادت الہی کے انجام دینے کے لیے اعتکاف ہے. اور پھر اس کی شرائط میں نسبتاً عام روزوں کے مقابلے میں سختی بھی ہے. روزے کے اندر سختی ہے آپ کے پاس طلوع آفتاب سے لے کر یعنی طلوع فجر سے لے کر مغرب تک آپ کو اپنے آپ کو مبتلاۃ روزہ سے بچانا ہے. لیکن یہاں پر یہ فقط فجر سے لے کے مغرب تک کا وقت نہیں، 3 دن کا مطلب یہ ہے کہ فجر سے لے کر تیسرے دن کی مغرب تک ان پورے کے پورے 3 دنوں میں اور بیچ کی 2 راتوں میں آپ ازدواجی اعمال انجام نہیں دے سکتے، آپ خوشبو نہیں سونگھ سکتے، آپ کو مسجد میں کاروباری معاملات انجام دینے کی اجازت نہیں ہے، بغیر ضرورت شرعیہ اور ضرورت انسانیہ کے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ اگر مسجد میں وضو خانہ ہے، دیکھیں بیت الخلاء تو مسجد میں نہیں آ سکتے، شرعی مسائل ہے کیونکہ مسجد کو نجس نہیں کیا جا سکتا، لیکن وضو خانہ مسجد کے اندر ممکن ہے. اگر مسجد میں وضو خانہ ہے تو آپ مسجد کے باہر ملے ہوئے چاہے ایک دروازے سے ہی ملا ہوا ہو، آپ جا کر وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. اگر آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، افطار تو کریں گے 3 دن، یہ تو نہیں کہا کہ آپ بغیر افطار کے، یہ محرمات میں سے نہیں ہے. کھانے پینے کا کوئی بندوبست کر دے. جو ہمارے یہاں پر جب اعتکاف رکھوائے جاتے ہیں تو ایک انتظامیہ ہوتی ہے، لیکن کوئی شرط تو نہیں کہ انتظامیہ ہو. آپ کسی بھی مسجد میں جا کر، اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کس مسجد میں اعتکاف ہوگا. مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ یہ مستثنیٰ ہے. اس کے علاوہ جس مسجد میں اعتکاف ہوگا وہ جامع مسجد ہونی چاہیے. ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے یا محلے کی یا بازار کی مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. جامع مسجد جمعہ ہوتی ہو یا نہیں ہوتی کوئی ضروری نہیں. ممکن ہے کہ ایک شہر میں 2 مسجد ہو، دونوں جامع مسجد ہو، ایک میں جمعہ ہو سکتی ہو ایک میں جمعہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جمعے کے لیے 2 مسجدوں کے درمیان کا ایک فاصلہ ہے کہ جس کا خیال رکھنا ہے. لہٰذا ایک جگہ اگر جمعہ ہو رہا ہے تو اب دوسری جگہ جمعہ پڑھا بھی جائے گا تو باطل ہو جائے گا. لہٰذا ایک جگہ جمعہ ہو رہا ہے وہ بھی جامع مسجد ہے، دوسری جگہ جمعہ نہیں ہو رہا ہے وہ بھی جامع مسجد ہے. دونوں مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے. اعتکاف میں مسجدوں کے درمیان فاصلہ شرط نہیں ہے، شرط یہ کہ مسجد جامع ہو، جہاں پر محلے کے نہیں شہر کے دیگر علاقوں کے لوگ بھی آ کر اپنی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہو. تو جامع مسجد شرط ہے. اب جامع مسجد آپ کو نظر آئی، مسجد کی انتظامیہ کوآپریٹ کر رہی ہے کہ مسجد کا دروازہ کھول دیتی. آپ مسجد میں آئیں گے اعتکاف کریں گے. اب کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، کوئی فرد ہے جو آپ کو پہنچا سکتا ہے پہنچائے، لیکن اگر کوئی فرد نہیں ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ مسجد سے نکلے، قریب ترین جگہ پہ جا کے اپنی ضرورت کا سامان خریدے اور پھر واپس آ جائے. اس حد تک کی خریداری کی اجازت ہے. تو یہ ہے اعتکاف. اب ان اعتکاف کے اعتبار سے اگر کوئی پہلے دن اعتکاف کرے، میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا کہ اعتکاف مستحب ہے. اگر اعتکاف واجب ہو جائے، آپ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے نظر کے ذریعے سے تو الگ بات ہے. اب آپ اعتکاف چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ نے اعتکاف چھوڑا تو آپ 2 قسم کے گناہوں کے مرتکب ہو جائیں گے اور 2 قسم کی سزائیں آئے گی. ایک نظر توڑنے کا کفارہ آئے گا، اور ایک اعتکاف کے اندر اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو واجب ہونے کی وجہ سے آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے تو وہ الگ کفارہ کے سبب بنیں گے. لیکن اگر عام اعتکاف ہو تو اعتکاف میں نے آپ سے کہا کہ روزہ شرط ہے، کل کی گفتگو میں آ گیا. اعتکاف انہی دنوں میں کیا جا سکتا ہے کہ جس میں روزہ آپ کے لیے جائز ہے. اگر ماہ رمضان ہے تو ویسے ہی روزہ رکھنا ہے. ماہ رمضان کے علاوہ اگر ہے
تو وہ دن نہیں ہونے چاہیے کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. جائز دنوں کے اندر آپ نے 3 دن اعتکاف کے لیے چنے اور مستحب اعتکاف کیا. پہلے دن اعتکاف کرنے کے بعد کوئی کام آ گیا، آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. دوسرے دن بھی آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. جیسے ہی تیسرے دن کی فجر طلوع ہو جائے گی، اب تیسرے دن کو مکمل کرنا واجب ہے. اب اگر کوئی ضروری سفر بھی آ گیا تو آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ کو اس اعتکاف کو پورا کرنا ہوگا. ایک مسئلہ بیان کر کے اعتکاف کی گفتگو ختم، وہ یہ کہ یہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ایک ایگزٹ وے ہے جس کو بتانا ضروری ہے. اعتکاف کرتے وقت اگر مستحب ہو تو آپ ابتدائی نیت کے اندر یہ شرط کر سکتے ہیں کہ کسی وجہ سے اگر مجھے اعتکاف توڑنا پڑا تو میں اعتکاف توڑ کر جا سکتا ہوں. اگر آپ نے اس شرط کے ساتھ اعتکاف کی نیت کرتے وقت اعتکاف کو شروع کیا تو پھر آپ اعتکاف کو درمیان میں چھوڑ کر جا سکتے ہیں، چاہے وہ پھر تیسرا دن ہی کیوں نہ ہو. تو یہ اعتکاف کے مسائل تھے. اسی اعتبار سے یہ گفتگو آئی کہ اعتکاف کے تیسرے دن آپ کے لیے سفر کرنا اجازت نہیں ہے. اگر آپ سفر میں ہیں بھی تو آپ کو اپنا اعتکاف کی وجہ سے 10 دن کا اقامت کر کے اعتکاف مکمل کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی گفتگو آج کی حد تک تمام کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں احکامات دین کو حاصل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پر محمد و آل محمد صلوات.